مجمعین، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصون، سوائے خالص بندوں کے۔ لو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کچھ خالص بندے ڈھونڈیے جن پر شیطان کا جادو نہیں چلے گا۔ کیا کرنا؟ اس نے صاحب آن کے بہکانا شروع کیا۔ اب وہ اپنے مشن پہ لگ گیا کہ میں بہکاؤں گا، اور پیغمبر اپنے مشن پہ لگ گئے کہ ہم ہدایت کریں گے۔ دنیا میں یہی کشمکش ہے، نیکی و بدی، خیر و شر، ایمان و کفر، سچ و جھوٹ، حق و باطل، نور و ظلمت، جو لفظیں ہیں آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ دو لفظیں جو ہیں یہ قیامت ہیں، سمجھے آپ؟ یہ اسی کے اوپر نظام چل رہا ہے، جیسے ریل کی دو پٹریوں پر گاڑی چلتی ہے، ریل پر ٹرین چلتی ہے، سمجھے آپ؟ تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے دونوں۔ یہ بڑی عجیب و غریب منزل ہے۔ تو اب یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب وہ ایک گھر تھا اس وقت، آدم، ان کے دو بیٹے، میاں بیوی، بیوی حوا، حضرت آدم، حابیل قابیل۔ پیغمبر کے گھر میں گھس گیا، مزاج سمجھیے گا، پیغمبر کے گھر میں گھس گیا اور ایک لڑکے کو بہکا دیا۔ اب جو ایک لڑکے کو بہکا دیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سوسائٹی خراب ہو گئی، سوسائٹی تھی ہی نہیں، صحبت خراب ہو گئی، لوگ تھے ہی نہیں، پولیٹیکل معاملہ تھا، سیاست تھی ہی نہیں، دنیا میں دولت کا معاملہ تھا، دولت پراپرٹی کا جھگڑا تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹوٹل دنیا کی آبادی ایک فیملی پر، جس میں 4 آدمی، 2 بھائی، ایک میاں، ماں، ایک باپ، اس میں سے بھی اس نے ایک کو اپنے مطلب کا نکال لیا، اس میں سے بھی اس نے ایک کو اپنے مطلب کا نکال لیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیے اور اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہیے، سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ہے۔ تو کوئی گھر محفوظ نہیں، اس نے اپنے مطلب کا ایک نکال لیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا۔ اور آج تک دنیا میں پہلا خون ہے جو ہوا، بے گناہ انسان جو پہلا قتل ہوا زمین پر، اس کا نام حابیل ہے، اور پہلا قاتل جو تھا اس زمین کے اوپر، اس کا نام قابیل ہے، سمجھے آپ؟ یہ ہے معاملہ۔ اب یہ پہلا قتل بھی آج تک لوگوں نے معاف نہیں کیا، حالانکہ عام طور سے پہلا جرم معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو کیا اعتراض ہے؟ پہلے قابیل کو تو معاف کروائیے۔ تو قابیل قاتل اور حابیل شہید، یہ دنیا کا پہلا قتل ہے جو ہوا، ایک قاتل ایک شہید۔ اب اکثر لڑکے والے پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی نسل سے؟ تو دیکھیے ایک تو ہے اس کا صحیح جواب پہلے سن لیجئے۔
صحیح جواب اس کا جو تاریخی اور علمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں، نہ حابیل کی نسل چلی اور نہ قابیل کی نسل چلی۔ حضرت آدم کو اللہ نے اور بیٹے دیے تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ اور بیٹوں کی اولادوں سے ہیں، نہ ہمارا تعلق حابیل سے ہے اور نہ ہمارا تعلق قابیل سے ہے۔ یہ تو اس کا صحیح اور علمی اور تحقیقی جواب ہے، ٹھیک جواب تو یہ ہے۔ لیکن اگر یہی ضد ہے کہ حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی، تو جو شہیدوں کا ساتھ دے وہ حابیل کی نسل سے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی میں بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ اس لیے تمہیداً اتنی بات سنائی کہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا، دین و بے دینی، ایمان و کفر۔ یہ جھگڑا حضرت نوح تک آتے آتے اور بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں جناب نوح نے کشتی بنائی اور تبلیغ کی، اور طوفان آیا، اور جو مشرک و بے دین تھے وہ ہلاک ہوئے اور جو دیندار تھے وہ بچے۔ پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو گمراہی پھر پھیلی، اب کی ان لوگوں کی نسل میں پھیلی کہ جو حضرت نوح کی کشتی پر سوار تھے، مطلب باپ اچھے تھے، بزرگ اچھے تھے، جو کشتی نوح پر سوار ہو کے بچے تھے، جب ان کی نسلیں چلیں تو پھر بگاڑ پیدا ہوا، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود جیسا دشمن خدا اور کفار پیدا ہو گئے۔ خیر جناب ابراہیم نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو زیر کیا، حق و باطل میں فرق کیا، سلسلہ آگے بڑھ گیا، جناب موسیٰ کا زمانہ آ گیا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں پورا فرعون کا معاملہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں جو کسی کو معلوم نہ ہو کہ فرعون برسر اقتدار تھا مصر میں، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا خدمتگاری کے لیے، اور 60,000 بچے، 60,000 بچے بنی اسرائیل کے فرعون نے قتل کروائے پیدا ہوتے ہی، بے گناہ، اس ڈر میں کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو۔ اس کو اس کے نجومیوں نے، جو اس کے ایسٹرولوجسٹ تھے، انہوں نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری خدائی کا چراغ بجھا دے گا اور تجھے ختم کر کے فنا کر دے گا۔ تو اس نے عورتیں لگا دی تھیں جو بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی تھیں اور اس بات کی نگرانی رکھتی تھیں کہ کون عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، اور وہ عورتیں جو تھیں وہ نگرانی رکھتی تھیں یہاں تک کہ جب ولادت ہوتی تھی تو اگر بیٹی ہوتی تھی تو رپورٹ لگا دیتی تھیں کہ بیٹی ہوئی ہے تو کوئی ان سے نہیں بولتا تھا، لیکن اگر یہ رپورٹ آتی تھی کہ بیٹا ہوا ہے تو فوراً سرکاری آدمی اس کو لے جاتے تھے اور لے جا کے اس کو قتل کر دیتے تھے لڑکے کو۔ اس طریقے سے 60,000 تفسیر میں ہے کہ 60,000 آدمی جو تھے، بچے پیدا ہوئے، بیچارے معصوم بچے، یہ مارے گئے۔ اور تعجب ہے کہ اللہ کو جلال نہیں آیا، غضب خدا حرکت میں نہیں آیا۔ معبود راز کیا ہے؟ ممکن ہے جواب دے کہ معصوم کی جان کی قیمت بتا رہا ہوں۔ ایک موسیٰ پر 60,000 قربان ہو گئے، یہ ہے موسیٰ کی قیمت۔ تو جب موسیٰ کی یہ قیمت ہے تو محمد و آل محمد کی کیا قیمت؟ وہ
بھی کامیابی ہوئی اور وہ غرق ہوا اور جناب موسیٰ کامیاب ہوئے، اور پھر سلسلہ آگے بڑھا تو ان بنی اسرائیل ہی میں جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے ایسے کافر اور بے دین اور لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے واسطے سولی لا کے کھڑی کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر بلند کر لیا اور وہ ان کو سولی دینے پر قادر نہ ہوئے، لیکن انہوں نے تو اپنی جیسی کر لی تھی۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے سنایا قصہ اتنا لمبا تاریخ ہدایت کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو بیچ میں جو وقفہ ملا اس میں لوگ گمراہ ہو گئے۔ آدم اور نوح کے درمیان جو گیپ تھا اس میں گمراہی پھیلی، نوح نے آ کے پھر ٹھیک کیا، نوح و ابراہیم کے درمیان جو گیپ تھا اس میں پھر گمراہی پھیلی، نوح نے ابراہیم نے آ کے ٹھیک کیا، ابراہیم و موسیٰ کے بیچ میں جو گیپ آیا اس میں پھر گمراہی پھیلی، حضرت عیسیٰ نے آ کے ٹھیک کیا، حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں جو گیپ آیا اس میں پھر گمراہی پھیلی، حضور نے آ کے ٹھیک کیا۔ اب حضور جب آئے تو یہ فرماتے ہوئے آئے کہ میرے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ دیکھیے اس کے پہلے جو آئے تھے وہ اپنے بعد آنے والے کی خبر دیتے رہے تھے، حضور آئے تو کہنے لگے میرے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ تو اب حضور کے بعد جب کوئی آئے گا نہیں تو حضور کی اور قیامت کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ سوال مزاج ہمیں معلوم ہے باطل کا کہ جہاں اس کو موقع ملا اس نے حملہ کر دیا، تھوڑا سا ٹائم اس کو ملا اس نے حملہ کر دیا، تھوڑا سا ٹائم ملا اس نے حملہ کر دیا۔ اب حضور کے اور قیامت کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کے اندر جو حملہ ہوگا تو روکے گا کون؟ اب جو ضلالت پھیلے گی تو کون روکے گا؟ تو اب ہماری اللہ سے کچھ گزارشیں ہیں، یا تو ان نبی کو قیامت تک کی زندگی دے دے کہ جب تک قیامت آئے اس وقت تک یہ زندہ رہیں تاکہ ہدایت کرتے رہیں، یا ان کی رحلت کے ساتھ ساتھ شیطان کو موت دے دے کہ اب خطرہ ہی نہ رہے ان کا، وہ ڈاکو مر گیا جو لوٹتا تھا، اب اطمینان سے جاؤ آؤ کوئی لوٹنے والا نہیں ہے۔ بھائی دو صورتیں ہیں، یا تو قیامت تک رہبر زندہ رہے تاکہ وہ اپنا کام کرتا رہے تو یہ اپنا کام کرتا رہے، اور یا پھر جس دن حضور دنیا سے جائیں اس دن یہ بھی جائے تاکہ اب خطرہ نہ رہے، جو حضور پہنچا کے جائیں وہی رہے قیامت تک۔ نہ ہماری یہ درخواست منظور ہوئی نہ وہ منظور ہوئی، تو اب اگر ہم گمراہ ہو جائیں تو ذمہ داری کس پر ہے؟ اسی ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے حضور نے یہ حدیث فرمائی تھی جو میں نے پڑھی ہے، سمجھے؟ اسی ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ادھر سے آئی، عطرت بھی ادھر سے آئی، اللہ کی کتاب بھی اس نے بھیجی، عطرت بھی اس نے بھیجی، اللہ کی کتاب بھی غلطیوں سے پاک ہے، عطرت بھی غلطیوں سے پاک ہے، اللہ کی کتاب بھی نور ہے، عطرت بھی نور ہے۔ کہا یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیے ایک سے کام نہیں چلے گا،
دونوں سے متمسک رہے. اور میں حالانکہ آدمی ایک سے متمسک ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دونوں سے. لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. اگر خالی قرآن سے متمسک ہوگا تو خارجی بنے گا، اور اگر خالی اہل بیت پکارے گا تو نصیری بنے گا. سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے یہاں. ہم نے تاریخ کے آئینے میں خوارج دیکھے ہیں، داڑھیاں بڑھی ہوئی، ماتھوں پہ گھٹے، گلے میں قرآن لٹکے ہوئے، اور بات بات میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھ لیا کہ علی کو دین سے خارج کہنے لگے. علی کو دین سے خارج کہنے لگے، اسی لیے خارجی نام پڑا. یہ خوارج جو تاریخ کے اندر ہیں، یہ اسی لیے خوارج کہلائے کہ انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ علی اسلام سے خارج ہیں. اور جب جنگ نہروان میں یہ آئے ہیں مولا علی کے سامنے تو آپ کے اصحاب نے سمجھایا، اور جب اصحاب کی سمجھائے سے نہ سمجھے تو مولا علی نے خود سمجھایا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو بہت سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا ہے. یہ وہی ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. اللہ اکبر. علی کسی کو سمجھائیں اور نہ سمجھے، علی کسی کو سمجھائیں اور نہ سمجھے. علی نے سمجھایا، مگر ان کی سمجھ میں نہ آنا تھا، نہ آیا. یہ وہی کہتے رہے جو کہہ رہے تھے، وہی بکتے رہے جو بک رہے تھے. تو آخر میں مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کاٹ کے ڈال دو ان کو. اب یہ مرض لا علاج ہو گیا، اب دوا نہیں ہو سکتی. علی کے ساتھیوں نے تلواریں اٹھائیں، اور تلواریں اٹھا کے تلواریں نیچی کر لیں. کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ہوتا جواب نہ دیتا سوائے میرے مولا کے. وہ علی تھے جنہوں نے جواب دیا، فرمایا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے. کہا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے. مولا قربان جاؤں آپ کے، آپ نے بتا دیا جب تک خالی حلق میں پھنسا رہتا ہے آدمی سوکھی سوکھی آیتیں پڑھتا ہے، جب دل تک پہنچ جاتا ہے محبت علی بن جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد